السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، ٹرمپ جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے، ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو بحری بیڑے ہیں وہ ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے بحری جہاز، اور اگر ایران نے اپنا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ نیوکلیئر کی ایکٹیویٹی انہوں نے شروع کی ہے تو ہم فوراً اٹیک کر دیں گے۔ یعنی کہ 2 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے اٹیک کا ارادہ کینسل کیا، لیکن اس دفعہ یہ معاملہ اس لیے بھی سیریس ہے کہ رات سے عرب میڈیا جو ہے وہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ جو گلف میں جو ایئرپورٹس ہیں جتنے بھی یو اے ای کے اور باقی بھی، انہوں نے اپنی انٹرنیشنل آپریشنز بند کر دی ہیں، اور ترکی نے برطانیہ نے بھی قطر میں اپنے لڑاکا جہاز جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں۔ تو جو وار تھیٹر ہے خلیج میں وہ کافی گرم ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب آپ کے فیض حمید صاحب کوشش کر رہے تھے، جرنلز ڈپلومیسی کر رہے تھے، سینئر جرنلز کو ان کی بچے مل رہے تھے، فیملی مل رہی تھی کہ کسی طرح ہمارے والد صاحب کی، ہمارے فیض حمید صاحب کی جو ہے نا وہ گلو خلاصی کروائی جائے، یہ جو جس طرح سے ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ تیار ہیں جی ایچ کیو اٹیک، اور خاص طور پہ 9 مئی کے جو اٹیکس ہوئے تھے ملٹری انسٹالیشنز پہ، اس پہ وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہیں اب فیض صاحب کہ اس کے ماسٹر مائنڈ وہ اور عمران خان صاحب دونوں تھے، اور وہ جب وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو کوئی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی خبروں کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ کے پی، انہوں نے آج بیان دیا ہے جناب کہ اگر اس دفعہ منگل والے دن میری ملاقات نہیں کروائی جاتی اگلے 2-3 دن میں، جو کہ منگل ملاقات کا دن ہوتا ہے آپ کے مرشد سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے روکنا، میرے ساتھ عوام کے طوفان کو روکنا اس ریاست کے ان لوگوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، پارلیمنٹ میں ڈومیسٹک وائلنس پہ ایک مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پاس ہوا ہے، جس سے آپ بال بال بچ گئے۔ اس کا ذکر ہم آگے جا کے تفصیل سے کریں گے، ورنہ آپ اس کی پکڑ میں آ سکتے تھے۔ لیکن آخر میں ایمان مزاری جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑی دبنگ خاتون ہیں، ان کو اور ان کے میاں ہادی چٹھا کو 10 سال قید کی سزا دے دی گئی ہے، ٹویٹس کرنے کے حوالے سے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خلیج میں، وہاں پہ جو وار تھیٹر جو ہے وہاں پہ گرم ہو رہا ہے، امریکی جہاز پہنچ رہے ہیں، برطانیہ کے لڑاکا جہاز آ گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم نے بھی اپنے میزائل لاک کیے ہوئے ہیں، ذرا سی شرارت کی تو ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ ایران جو پچھلے دنوں کافی زیادہ مزاروں کا، وہاں پہ عوامی مظاہرے ہو رہے تھے اور حکومت کے خلاف ایک بے چینی تھی قیمتوں کے بڑھنے کے حوالے سے، مہنگائی کی وجہ سے، وہ تو کافی حد تک رک گیا ہے وہاں پہ۔ اس سے امریکہ ایک فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ جو دوبارہ اٹیک کی باتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو ایئر آپریشنز ہیں وہاں پہ پیسنجرز کے لیے، وہ جو بند ہو رہے ہیں، کافی سیریس بات لگ رہی ہے۔ کل آپ ولی ناصر کو بھی تھنک فیسٹ میں آپ نے سنا، جنہوں نے خلیج کے بارے میں اور گلف کی جو انٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں اور جنگ کے جو خطرات ہیں ان پہ بات کی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یار، ڈونلڈ ٹرمپ کو میرے خیال میں ہمیں سیریس اس لحاظ سے نہیں لینا چاہیے کہ اس کا موڈ بدل جاتا ہے۔ مزاج طبیعت ایسی ہے کہ 10:45 پہ وہ ایک ایسی دھواں دار قسم کی چیز پہ آتے ہیں، بڑا نارمل ہو کے دھواں دار تقریر کرتا ہے۔ میں نے اتنا نارمل ہو کے دھواں دار تقریر کرتے میں نے نہیں، کم سے کم میرے کیریئر میں نہیں ہوا۔ بڑی سی بڑی بات وہ کئی دفعہ مسکرا کے بھی کر جاتا ہے، بڑی سے بڑی بات وہ کبھی ہنستے کھیلتے بھی کر جاتا ہے۔ تو اس کو سیریس جو ہے نا، میری جیسی طبیعت والا بندہ اس کو سیریس نہیں لے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے کہ یار تھوڑی دیر بعد کوئی اور موڈ اس کا بن جائے، یا اگلے دن، یا ایک ہفتے بعد، یا 4 دن بعد۔ تو میں اس کو اس طرح سے نہیں، وہ کر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے نا
ڈونلڈ ٹرمپ کا اور یہ پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ ہفتوں میں، اس سے یار میں تھوڑا سا نا ذرا الجھ جاتا ہوں کہ کوئی بات کرنے سے ان کو پتہ ہوتا نہیں ہم یہاں پہ کوئی بات کریں. آپ کا خیال ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اگلے کا موڈ بنا کے خود جو ہے وہ خاموش ہو یار جاتا ہے؟ وہ اتنا عجیب و غریب ایک لفظ ہے، جو عجیب و غریب کا لفظ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ واقعی عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے. غریب اس طرح سے نہیں ہے، مثلاً یہ بڑے عرصے بعد کوئی بلینئر امریکہ کا صدر ہوا ہے. یار جس طرح سے وہ انٹرنیشنل ایک فگر کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے، جیسے اس نے وینزویلا کے ساتھ کیا، جیسے ابھی میری لینڈ کے بارے میں وہ وینزویلا، میری بات سنیں، وینزویلا میں ہم کیوں شور مچائیں؟ وہ جاتا ہے وینزویلا، اس کا پلان دیکھو، سپر پاور ہوگی جو مرضی ہو، اس کا پلان جو تھا وہ 101% ایگزیکیوشن پہ گیا. وینزویلا کی قوم سوئی ہوئی تھی، وینزویلا کی فوج سوئی ہوئی تھی، وینزویلا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی وہ سوئی ہوئی تھی، وینزویلا میں جو وینزویلا کا صدر اور اس کے بیوی کے سیکورٹی گارڈ تھے وہ سوئے ہوئے تھے. وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پہ رہتا تھا، یعنی کہ اس کے بیسمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں گھسنا اس طرح سے ممکن نہیں تھا کہ وہ بلاسٹ بھی اثر نہیں کر سکتا تھا، وہ بوم بلاسٹ پروف نہیں ہوتا، کچھ اس طرح سے تھا. وہ یہ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے آیا. ہاں تو اب ایران کے بارے میں آپ کیوں نان سیریس لے رہے ہیں؟ فرق ہے، ایران وینزویلا میں فرق ہے. وینزویلا کے صدر کے اوپر کچھ شکوک و شبہات میرے بھی ہیں. میں بھی کوئی ڈرگس کو طوڑا بہت اسٹڈی کرتا رہا ہوں یہ سائٹ کی طرف. تو اس کی نسبت ایران بالکل ڈفرینٹ کیس ہے، کیونکہ ایران کا آیت اللہ ہو یا ایران کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا ایرانی حکومت ہو، اس میں ڈرگس کے حوالے سے جو بات ہے نا، وہ میں نے کم از کم نہیں، وہ نیوکلیئر کا ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. نیوکلیئر ہونا اور چیز ہوتی ہے، نیوکلیئر تو پاکستان بھی ہے، پاکستان تو ڈکلیئرڈ، یہ تو ڈکلیئرڈ ملک ہے نا. بھائی میری بات سنو، جب تک ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے تب تک تیاری تو ہم لوگ بھی کر رہے تھے، انڈیا بھی کر رہا تھا. نہیں، ایران پر تو بڑا اعتراض ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے. یار اعتراض کی صورت ایک بنتی ہے کہ اس کے بعد ان کو لگا کہ خود تو ایٹمی طاقت بن گئی ہے، لیکن ان کو خدشہ ہے کہ اگر کوئی بے اعتبارہ ملک بھی ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو پھر ہمیں ان کو اس کو روکنا مشکل ہوگا. یہ جس طرح سے جنگ کی تیاریاں نہیں کرتے کہ میں جنگ کروں گا ایران کے، اگر ایران نیوکلیئر طاقت بن جاتا تو پھر اس طرح سے حملہ کرتے ہوئے 400 یار دفعہ بے اعتبارے کی جہاں تک بات کی تو امریکہ سے زیادہ انپریڈکٹیبل کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ امریکہ ہمارا SHO ہے پوری دنیا کا. اس نے جاپان والوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا. یار جاپان والے، اس کے بعد جاپان والے امریکہ کے ساتھ ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ بہت اچھے دوست. وہ تو خیر ایک عالمی جبر ہے، لیکن جرمنی بھی امریکہ کے ساتھ ایسے ہی رہ رہا ہے جیسے بہت اچھا دوست ہے، حالانکہ جنگ عظیم میں یہ مد مقابل تھے. لیکن ایک بات ہے ستار خان صاحب، اگر خلیج میں وہ اور ایران کے خلاف کو کارروائی کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بڑے شدید ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ قطر پہ جو اسرائیل کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد خطے کی پوری سیکیورٹی سچویشن بدل گئی، اور پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی کا جو پیکٹ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. اب بھی اگر ایران پہ چڑھائی ہوگی نا ان کی، تو آپ کا یہ جو پیس بورڈ بنا ہے نا غزہ میں، یہ پیس بورڈ اڑ کے رہ جائے گا. اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا. جب ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا ہتھیاروں کے حوالے سے، اسلحہ کے حوالے سے. جی ایران کے پاس کیا ہے اور اسرائیل کے پاس کیا ہے. تو اسرائیل کے پاس آپ ایک چیز جو پہلی جنگ نے جو واضح کر کے سامنے لے آیا تھا، اور خاص طور پہ جس نے تھوڑا بہت اسٹڈی کر لیا ہو، وہ تھا اس کے میزائل تھے. میزائلوں پہ ضرورت سے زیادہ انحصار ہے ایران کا. اب جب جنگ ہو رہی تھی اس میں ایک چیز جو تھی نا، جو میں نے انویسٹیگیٹ کی تھی، وہ یہ تھی کہ ایران کے پاس میزائل ختم ہو رہے تھے، اور اسرائیل کے پاس ان میزائلوں کو ناکارہ بنانے والی ٹیکنالوجی تھی، جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کے اسلحہ بھی کم ہو رہا تھا. یعنی کہ ٹارگٹ پہ وہ لینڈ نہیں کرنے دیتے تھے ایران کے میزائل کو. اس کو جو کاؤنٹر کیا جاتا تھا، جو اس کو ڈسٹروائے کرتا تھا، وہ ڈیفنس سسٹم میں اسرائیل کے پاس تھا. اب دونوں طرف سے حملہ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو رہی تھی ایران کی، اور دفاع کرنے کی صلاحیت بھی اسرائیل کے پاس کم ہو رہی تھی. اب یہ ہتھیاروں کا وہ ایک مقابلہ تھا جس میں دونوں کے پاس
لیکن اب تو ہتھیار کم ہوتے امریکہ جا اور رہے تھے. برطانیہ اپنے نئے ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے نا اب ایک تو. بات ہے کہ اسرائیل کو میخل ہتھیار ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایران کو ہتھیار ملنا ایک بڑی بات ہے. ہاں لیکن لوگ ایران کہتے کے ہیں پاس وہ اتنے ایونیوز، اتنی آپشنز نہیں ہیں ہتھیار لینے کی. وہ روس کوئی کر دے، کوئی چین کر دے، نہیں، کوئی لیکن یہ خبریں ہیں کہ یہ جو اسرائیل ایران جنگ ہوئی تھی اس کے بعد چین نے، خاص طور پہ چین سے جو میزائل، نئے میزائلز کی سپلائی اور نئے ڈیفنس سسٹمز کی سپلائیز وہ ہوئی ہیں ایران کے لیے. یار سارے کا سارا انحصار ایران کا میزائلوں پہ ہوتا ہے. ہاں، سب سے بڑا ہتھیار ان کے میزائل ان کے پاس جو ایئر فورس اسٹرینتھ ہے نا وہ کم ہے، اور اور نہیں، اسرائیل کے پاس زیادہ ہے. اسٹرینتھ تو بہت ساری چیزوں کی، جو اسلحے کی دوڑ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں نا ایران پابندیوں کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ روس نے دے دیا، چین نے دے دیا، یا وہ جو کوریا والا آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے جو کسی کی نہیں سنتا دنیا میں، سب سے بڑی تھریٹ وہ اصل تھریٹ ٹرمپ کا اصل جوڑ تو وہ ہے. وہ بھی دیتا تھا. اچھا، دینے کا ایک میں بتاؤں، یہ بھی بات آپ لکھ لیں، میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ جو روس کو ہی اس کو میزائل دیتا تھا یا کوریا کی طرف سے یا چین کی طرف سے، تو یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو کنڈیشن لگاتے تھے نا، اس سے بھی مجھے ایران پہ ترس آتا تھا. ظاہر. اچھا، لیکن جبکہ اسرائیل کی، پھر کسی وقت میں بتاؤں گا کہ اسرائیل کی کتنی اسلحہ ساز کمپنیاں اپنی ہیں اور وہ سال کا کتنا اسلحہ بیچتی ہیں. اس کو بڑا خوفناک ایڈوانٹیج اسرائیل کو بھی ہے اور انڈیا کو بھی ہے. جی ویئر ایز پاکستان اور ایران، ہم اسلحہ ساز فیکٹریاں نہیں رکھتے. ہماری اسلحہ ساز فیکٹریاں بڑی محدود نہیں، پیمانے لیکن پر. پاکستان کا ابھی جو ڈیفنس یہ پروڈکشن بھی ہے، ہوا نا جنگ کے بعد، دیکھو نا جنگ اسلحہ کی جو ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نا، پاکستان کا ڈیفنس پروڈکشن کا جو ہے نا مارکیٹنگ، وہ پورے یار یہ دیکھو، یہ عرب رافیل کے دنیا میں ساتھ کیا ہو رہی ہوا، ہے. رافیل کے ساتھ یہ ہوا کہ ڈساؤ کمپنی کے لیے بڑا مشکل پڑ گیا تھا کہ ہمارے جہاز گرانے شروع کر دیے پاکستان نے. تو رافیل کے لیے یہ مسئلہ بننا شروع ہوا، ڈساؤ کمپنی کے لیے یہ مسئلہ بننا شروو کیا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم رافیل کو کس طرح بیچ سکیں گے. ہاں، ظاہر ٹیسٹ کیس ہوتا ہے. اس کی ایک طرح سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک. جنگ جو ہوتی ہے نا، یہ اسلحے کی جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ٹیوب بن جاتی ہے، نئے اسلحے کا شو روم ہوتا ہے. یہ جنگ بتاتی ہے کیڑا اسلحہ زیادہ افیکٹو ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں واپس پاکستان. فیض حمید صاحب ایک دفعہ پھر خبروں میں ہیں کہ ظاہر ہے وہ ان کی فیملی کے لیے ایک مشکل وقت ہے. کورٹ مارشل ہو چکا ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ، ان کی فیملی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو آسانی مل سکے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں طاقتوروں کا ایک اپنا کھیل ہوتا ہے اور طاقت کا ایک اپنا کھیل ہوتا ہے. فیض حمید صاحب جب خود طاقت میں تھے تو وہ لوگوں کو جس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے، یہ اب وہ ایک طرح سے مکافات عمل بھگت رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں ایک وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہ 9 مئی کی جو واردات تھی، خاص طور پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ جو بھی اٹیک ہوئے تھے، وہ پری پلان تھے، اور ان کے جو کو آتھر ایک طرف عمران خان صاحب تھے اور دوسری طرف فیض حمید تھے. اگر وہ اس طرح کی کوئی ایویڈنس کے ساتھ کوئی چیز دے دیتے ہیں وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے، تو پھر آپ کے مرشد کے لیے کافی بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ریاست کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے نا، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ کور کمانڈر میں گھس جائیں، ہاؤس میں گھس جائیں، جب آپ جو شہداء کے مزار ہیں یا ان کے مانومنٹس ہیں وہ گرا دیں، جیسے آپ GHQ پہ اٹیک کر دیں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز سیریس ہو سکتے ہیں. یہ ایسا ہے کہ جنرل فیض کی طرح کا DGISI جتنی سی تھوڑی سی نالج ہوتی ہے، معلومات ہماری بڑی مختصر ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو اپنا سارا بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ تو بڑا مشکل سے ایکسس لینی پڑتی ہے کہ کون کیا کر رہا تھا یا کسی نے کیا کیا. لیکن جتنی معلومات ہیں اتنی مختصر سی.
اس جیسا ظالم قسم کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا میرے خیال میں دوبارہ نہیں آئے گا، جی ہاں، کیونکہ یہ کتنا ظالم تھا فیض حمید، یہ عمران خان کو لے بیٹھا۔ یہ فیض حمید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنرل باجوہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، پاورز دیٹ بی سے، فوج سے دور کرنے والا عمران خان کو یہ فیض حمید تھا۔ عمران خان کا ایک پرابلم تھا کہ وہ حکومت میں نہیں آ پا رہا تھا۔ 1996 کو اس نے پارٹی بنائی تو 1997 کا جو الیکشن تھا اس بیچارے کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، سارے ہار گئے تھے، جو بھی کھڑے تھے خود بھی ہار گیا تھا۔ 2002 میں ایک سیٹ ملی تھی بس، وہ بھی فوج کہتی ہے، جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ ہم نے عنایت کی تھی۔ 2011 میں انہوں نے مہربانی کی۔ اس کے بعد ایک پرابلم آیا، اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا تھا، میں بھی اسلام آباد میں اینکر تھا، پارلیمنٹیرین جو ہوتے تھے، جو پی ٹی آئی کے ہوتے تھے یا پھر اپوزیشن کے ہوتے تھے، ایک چیز میں نے ان میں دیکھی، وہ ایک پیج پہ تھے۔ وہ کیا چیز تھی کہ عمران خان کم از کم اگلے 10 سال تک کہیں نہیں جائے گا، یہ حکومت میں رہے گا۔ یہ اپوزیشن کے جو ایم این اے سینیٹر ہوتے تھے، جس میں نون لیگ کے بھی آتے تھے، پیپل پارٹی کے بھی آتے تھے، ہمارے درمیان جو گپ شپ ہوتی تھی نا، وہ بھی یہی کہتے ہاں تھے۔ جی، وہ یہی کہتے تھے۔ اب ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے یہ غلطی 18 ہوئی، سے لے کر 30 تک کا پروجیکٹ تھا وہ تھا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہو گئی کہ تسی اور ذہن نہیں پاتا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ کے پاس لمبا ٹائم آپ کے پاس لمبا ٹائم ہے، آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی کرتی تھی۔ عمران خان ایز اے وزیر اعظم کام نہیں کر سکا، 80% وہ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتا تھا، وہ فرمائش کرتا تھا فلانا کام کر دو، فلانا کام کر دو، حالانکہ عمران خان کو چاہیے تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کھیلن کو مانگے چاند والی بات تھی، کہ یہ وہ بھی ایسے دے ہی دیں، تھا۔ یہ بھی دے دیں، یہ بھی۔ اس میں پھر یہ فیض حمید آ گیا، اس نے اس عمران خان کی سوچ کو فردر اسٹرینتھن کر دیا۔ وہ فردر اسٹرینتھن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ لانے والی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاورز دیٹ بی ہے، فوج ہے، پورا ادارہ ہے جو لے جب کر ایک ادارہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اپوزیشن نکرے کھڈے لائن لگی ہوئی ہے، کبھی نواز شریف پکڑا جا رہا ہے، کبھی مریم نواز پکڑی جا رہی ہے، کبھی یہ زرداری صاحب جو آپ کے ہیں صدر پاکستان اس وقت، یہ تتر بتر تھے، کوئی اندر ہو رہا ہے تو بیلیں نہیں ہو رہی، کتنے مہینے تو بیل نہیں ہوتی، خورشید شاہ بیمار ہو گیا، اس کی بیل نہیں ہو رہی بیل نہیں ہو رہی، تو وہ تتر عمران خان سے اوور ڈوئنگ ہوگی۔ اور اوور ڈوئنگ کس نے کرائی؟ لیٹر سٹیج پر آ کے وہ جنرل فیض حمید نے کرائی۔ عمران خان کو مروانے والا جنرل فیض حمید ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے کا جو کانسیپٹ ہے ہوگا کانسیپٹ، لیکن پریکٹیکلی عمران خان کو مروانے والا، اور اب تک جو عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے آنے کا دور دور تک، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے ذریعے آنے کا دور دور تک مجھے امکان نظر نہیں آ رہا۔ جب اسٹیبلشمنٹ مہربان ہوگی تو پھر ہاں، وہ پتہ نہیں وہ آدھے گھنٹے کب میں آتا ہوتی، ہے۔ آدھے گھنٹے میں۔ تو جنرل فیض حمید، یہ اگر عمران خان تھوڑا سا سیاسی طور پہ اپنی سیاسی اسکل سیٹ دکھاتا تو اس کو اوور ویلمنگلی جنرل فیض حمید پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنرل فیض حمید کو ایک آسرا مل گیا تھا عمران خان کے گھر سے، وہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی تھی۔ اب یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن بنا عمران کے لیے کہ بھی اپنے جنرل باجوہ کو بھی دور کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دور کر دیا، پاورز دیٹ بی کو بھی دور کر دیا۔ انہوں نے کہا گھر دی کھیڈ ہے، نہیں، اسی کھیڈ لوں گے۔ بلکہ ان کا خیال تھا کہ 30 تک جانے کے لیے فیض حمید کو آرمی چیف بنائیں گے اگلا۔ یار جو بھی تھا، ہر چیز آپ کے اختیار میں اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے آپ سوچ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی نرخے پڑ گئے، راستے میں کوئی رکاوٹیں آئیں گی، پھر کیا کرو گے؟ نہیں، لیکن آپ مرشد کا سوچیں نا کہ وہ تو لارجر دین لائف تھے اور ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، لوگ جیل میں تھے، مخالفین۔ نہیں، دیکھیں ایک بات ہے، ہاں، ہر چیز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بہت مہربان ہے تو ہمیشہ رہے گی، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی سیچوریشن پوائنٹ آیا تھا جہاں وہ کہتا ہے کہ یار یہ سارے کام ہم سے کراتا ہے، اور اب یہ اس جگر پہ چل پڑا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بات اس وقت میں نے کسی بندے کو کی تھی، میں نے کہا یار دیکھو، آنے والے وقت میں اگر عمران خان کا کوئی ایسا ہوا کہ اس کی تنزلی ہوئی
یا اس کا ڈراپ سین ہوا تو سب سے بڑی ذمہ دار جو ہے نا اس کی اپنی بیگم بشرا ہوگی، کیونکہ بشرا اس راستے میں آتی تھی جہاں جنرل باجوہ کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ چلتی تھی، اس کے راستے میں رکاوٹ جو بنتی تھی. لیکن ایک بات ہے کہ جنرل فیض حمید ایک وہ دو آتشاہ جنرل تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں حمید گل بھی اور فیض علی چشتی بھی تھا اور بڑا کڑیل اور یہ وہ. دیکھو حمید لیکن گل اینڈ فیض چشتی جو تھے نا وہ زمانہ بالکل ڈفرینٹ تھا. ہاں ظاہر اس ہے. وقت ٹوٹل کا کنٹرول جو تھا نا فوج کے پاس. ہاں لیکن میں جو اس میں یہ تھا کہ ایک ہائیبریڈ سسٹم آ گیا جس میں آپ نے نا کوئی ذرا پرسنٹیج رکھی ہوئی تھی، سٹیکس رکھے ہوئے تھے. بالکل بالکل. اس میں چل ذرا رہے تھے. آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر بشرا بیگم کا موازنہ کریں نا فیض حمید سے، فار لائلٹی ٹیسٹ دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ بشرا خاتون ہونے کے باوجود آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ رہے گی. لیکن فیض حمید جو ہے وہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ کل کو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف کا بن نا. فیض حمید کا تو یہ ہے کہ سجاد انور فیض حمید کو بچا سکتا ہے. تو فیض حمید کا جو دائیں بائیں اس کے احباب ہیں، دوست یار ہیں، وہ آپ پہ رلائے کرنا شروع کر دیں گے. ہاں لیکن بشرا کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ پہ رلائے کرنا، کیونکہ اس کے بعد بشرا کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو اس وقت ہے. بشرا کی پوزیشن لاسٹ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ بشرا از نو مور دی سیم بشرا جس نے اس ملک کو تقریباً ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ سرو کیا. ہاں اور نہیں اس وقت کوشش ہوئی بھی تھی جب خاور مانیکا کو کلٹیویٹ کیا گیا تو کوشش ہوئی تھی کہ بشرا صاحبہ کو بھی کلٹیویٹ کیا جائے، لیکن وہ بی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جیسا بھی مشکل وقت ہے. آگے چلتے ہیں. باجی علیمہ خان سے بچ گئی تو پھر کھڑی ہے. اور ان کا خیر رہے گا. نند بھاوج کا یہ نند بھاوج کا وہ کی نہیں لڑائی ہے. تو پہلے بھی ہوتی تھی. نو جب حکومت میں تھے تو بشرا بی بی کی چلتی تھی، علیمہ خان کی نہیں چلتی. نہیں لیکن یار ایک ٹسل تو ہوتی ہے نا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور گنوا بھٹو کی بھی ایک ٹسل تھی. وہ ٹسل لیکن کیا وجہ کیا تھی کہ جو بیگم بینظیر بھٹو تھی وہ حکومت میں تھی. گنوا کو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، گنوا کے پیچھے کوئی فورسز کھڑی تھی. ہاں کھڑی تھی بالکل. دیکھو وہ اس میں فرق تھا. ہاں اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ خان صاحب بال بچ گئے. آئندہ اگر آپ اسلام آباد میں رہے نا پچھلے دنوں، اگر وہاں ہوتے اور آپ اپنی بیگم صاحبہ کو گھورتے، دیکھیں قانون کے تحت اب جو نیا قانون آیا نا اس کے تحت نہ تو آپ اپنی بیگم صاحبہ کو گھور سکتے اور نہ ہی کوئی بندہ دوسری شادی کی دھمکی دے سکتا ہے، نہ ہی طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے، اور بیوی کی مرضی کے بغیر گھر میں اپنی فیملی کے باقی افراد کو بھی نہیں رکھ سکتا. یار یہ جو چیزیں ہیں، اس جو ڈومیسٹک وائلنس ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے اور تھرڈ ورلڈ کے سارے ملکوں کا بھی ہے. سنی نا ڈومیسٹک وائلنس، اور جو سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ گھورنا ایک دوسرے میاں بیوی کا، زمین آسمان کا فرق ہے. کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو گھور دیں؟ یار پہلے پورا سن لینا کہ یہ جو ایکٹ، اتنی بات پہ یہ جو ایکٹ ہے نا پورا سن لیں، پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں آپ پورا تبصرہ کریں اس کے اوپر، ایک نقطے پر نہ کریں. قانون کے تحت بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بیوی کی مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے. قانون میں بیوی، بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ جرمانہ ادا کرنے پر مزید 6 ماہ کی قید ہوگی. یہ جو حکومت کی طرف سے آپ کے اور میرے گھر میں، ہر پاکستانی کے گھر میں ایک قسم کی انٹرفیرنس ہے. انٹرفیرنس کیا ہے؟ میں رات کی بات کرتا ہوں، صبح کی بات کرتا ہوں. میری بیگم مجھ سے کوئی پیسے مانگ رہی تھی، میری جیب میں سے 1200 روپے نکلا.
تو بیگم نے مجھے گھوریا, میں نے بیگم کو گھورا. اب کیا کہ وہ آگے کہیں گے کہ جی آپ نے بیگم کو کیوں گا, تو میری بیگم پی جائے گی حکومت نوں کہ بھائی یہ ساڈا ذاتی گھریلو معاملہ ہے, تسی مامے لگتے ہو بچ. نہیں, لیکن اس کی لیکن جو یہ وہ مثال نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, اس میں گورنمنٹ بالکل نہیں آئے گی. گورنمنٹ اس وقت آئے گورنمنٹ گی. آ چکی ہے, جو آپ نے پڑھ کے سنایا گورنمنٹ آ چکی ہے. آپ کے میرے کارج بڑھ گئی گورنمنٹ. نہیں, اس کو یہ فٹ پوائے گی خدا کی قسم. اگر بیوی کو سینس نہ ہوئی, میاں کو سینس نہ ہوئی, یہ تو گھر توڑن دے آ گئے. پہلی تو بات ہے کہ یہ لاہور میں لاگو نہیں ہوگا, یہ اسلام آباد میں لاگو ہوگا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا. اچھا, لیکن اگر پنجاب گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے یا سندھ گورنمنٹ کر لیتی, پھر یار سارے یہ قسم کا مطلب ہے. میں اس کو کہوں گا آپ اس کی تعریف کریں. جو وائلیشن ہوتی ہے گھروں میں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. یہ معاملہ پیورلی میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. دن میں گورنا جو ہوتا ہے نا, سن لیں, گورنا آپ 100 دفعہ گوریں کوئی پرابلم نہیں ہے, کہیں آپ جرم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں. لفظ گھورنا آپ نے لکھا ہے. وہ جب بیگم آپ کی کمپلینٹ کرے گی, جا کے پرچہ کٹوائے اگر گی. بیگم نہ سمجھو, ہاں, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कर सकती थी, अब तो कानून आ गया. वो मानसिक कंप्लेंटें होना शुरू हो जाएंगी. वो बेगम को बाद में ख्याल आएगा कि यार मैं छोटी गल दे उत्ते मियाँ मैनू घूरदा है, मैं ਉਹਨੂੰ घूरनी यार. लेकिन गाली दे, और मैं अगर एक मियाँ गाली दे रहा है तो वो तो जुर्म है यार. गाली, मेरी बात सुनो, कौन सा ऐसा घर हमारे, मैं पाकिस्तान की बात एक प्यार की गाली होती है ना. ایک ہوتا ہے کہ میں نے اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا دیکھا ہے. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ میاں کے منہ سے گالی نکلتی ہے بلکہ بیگم کے منہ سے بھی گالی نکلتی ہے. اچھا, یہ دونوں کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں وہ فرینکنس کی ایک پیک ہوتی ہے. فرینکنس میں آپ گالی نکالتے ہیں. اب تو خیر لوگوں نے ویسے شوقیہ بھی گالی نکالنی شروع کر دی. میں فرینکنس والی, میں فرینکنس اور پیار والی جو بات ہے نا اس میں کہتا ہوں. تو یہ جو ہے نا حکومت کا آنا اس بیچ میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے گالیاں نکال رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ میں سے آپ کی بیگم چلی جاتی ہے عدالت کے پاس, یار اگر بیگم میری بات سنیں, دیکھیں پھر میاں بیچارہ کی کہے گا, میاں کہے گا جی میں تو ایک دفعہ گھوریا سی, یہ 38 دفعہ مینوں گھور چکی سی. تو قانون ہی ایسا بن گیا جس میں میاں کی نہیں سنی جائے گی, بیگم کی سنی جائے گی. تو اس میں انڈسکریمنیشن آن دی جینڈر بیسس وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کہ یہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوگی. اچھا, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی بڑا نازک ہے. اس میں یہ ہے کہ چلو گالی دینا تو اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو بیوی کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے گالی دی ہے, تو وہ گالی کا ریکارڈ کہاں سے دے گی؟ اچھا, نمبر 1. لیکن آگے ایک ایسی چیز ہے کہ جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی قابل, یار یہ ڈٹرمن حکومت کیسے کرے گی کہ جذباتی طور پر اور اس طرح سے. دیکھو یا تو کوئی ٹیسٹ ہو کہ بیگم صاحبہ جو ہے نا جذباتی طور پہ کسی اور وجہ سے یا نفسیاتی طور پہ پریشان ہے. یہ ویسے آپ لوگ اس کی تعریف کریں, میں تو کہوں گا کہ حکومت آپ کے میرے گھر میں, ہر پاکستانی کے گھر میں یہ ایک قسم کی دخل اندازی ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ جب یہ اس پہ شے دینا نہیں ہوتا, شے کہ اگر میاں نے انج کر کے تکیا اور بیوی کو پتا کہ قانون آ چکا ہوا ہے, وہ کہندے مینوں تک کے دہا, تے او میاں یعنی جڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمزور رشتے ہیں نا میاں بیوی کے, پہلے سے کمزور رشتے ہیں جو ایج پہ ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن بھائی جان یہ میل شاونسٹ سوسائٹی ہے. مرد کی ایک جو مردانگی ہے نا وہ اس کا جبر ہے ہماری سوسائٹی میں. میل شاونزم بھی ڈفرنٹ چیز ہے. میاں بیوی کے درمیان روز مرہ کی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ میل شاونزم نہیں ہے. اچھا, ہمارے کئی ایسے دوست لیکن قانون بن گیا ہے اور ڈرے اس دن سے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس طرح کے قانون کو پاس نہ کر دے. آپ بھی باتوں میں ڈرا رہے ہیں. یہ کیڑا قانون ہے جس سے آپ بندہ جب قانون آتا نا تو لوگوں کے لیے ایک سہل ایک سہولت میسر ہوتی ہے. آپ ابھی سے ٹریننگ شروع کریں, قانون ہمیں اس چیز سے بچائے گا. یہ کیڑا قانون ہے جڑا آپ کو پھنسائے گا؟ نہیں, آپ ابھی سے ٹریننگ شروع کریں کہ بھابھی کو مت گوریں. نہیں, یہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر پورے ملک کو دینی پڑے گی. گوریں مت. آپ ایسا آپ کو کریش پروگرام کرنا پڑے گا. نفسیاتی طور پہ اور جذباتی طور پہ ہراساں نہ کریں. آپ کو کریش پروگرام اسٹڈی سرکل بنانے پڑیں گے. اس کریش پروگرام میں, اس اسٹڈی سرکل میں میاں بیوی جائیں گے. آپ نے آپس میں کیسے رہنا ہے. ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس IMF کو واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو نیا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں
کم از کم اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. متنازع ٹویٹس کیس کا مختصر فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سنایا. عدالت نے کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کو مجرم قرار دیا. اس سے قبل ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے سماعت کا ان کو لے کر آئے تھے وہ جو ہوتا ہے ویڈیو لنک پہ، اور ایمان مزاری نے کہا کہ ہم اس عدالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بائیکاٹ کر کے چلے گئے، اور جج نے بعد میں غصے میں 10 سال قید کی سزا سنا دی. اچھا میری بات سنیں، یہ ایک بات ہمارے ہاں ثابت ہو رہی ہے بار بار، کیا کہ جن کو پالا ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے، الٹیمیٹلی وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں. ایمان مزاری نے اپنا جو کیریئر شروع کیا تھا بڑی چھوٹی عمر میں، وہ انٹرنی تھی آئی ایس پی آر میں، انٹرنی آئی ایس پی آر میں تھی. اس وقت یہ جو ہمارے گروپ نہیں بنے ہوتے واٹس ایپ پہ، تو واٹس ایپ پہ شیریں مزاری بھی تھی، کامران شفیع بھی تھا، اور ہماری کولیگ رہی ہے ماروی سرمد، یہ بھی تھی. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے دفاع کرتی تھی نا، وہ تو گنجائش نہیں چھوڑتی تھی کہ آپ نے اگر کوئی بات کی ہے کہ یہ فلانی چیز تھی نہیں کرنا چاہیے تو پڑ جاتی تھی. پھر لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ان کو شیریں مزاری بھی اس گروپ میں تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید شیریں مزاری کر رہی ہے. پھر ایکسپلین کیا گیا، ایمان مزاری نے بھی ایکسپلین کیا کہ میری ماں کا الگ ہے، میرا الگ ہے، آئی ایم ویری انڈیپینڈنٹ. یہ پھر کافی سالوں بعد جا کے اچانک ایک روپ بدلتا ہے. وہ روپ بدلنے کی وجہ سے پھر ایمان مزاری جو ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اس طرح سے تھی، وہ بدل کے دوسری طرف چلی جاتی ہے. پھر وہ بلوچ جو قوم پرست ہوتے ہیں ان کی طرف چلی جاتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں، ایران میں انقلاب آیا، لوگ جاننے دے رہے تھے، گالیاں نہیں نکال رہے تھے، لوگ لڑ رہے تھے. 1979 میں ایران میں لوگوں نے پولیس کے ساتھ ہی نہ صرف مقابلہ کیا، بلکہ ایک ایجنسی ہوتی تھی ایران کی، رضا شاہ پہلوی کی، میں اس کا ایجنسی کا نام بول رہا ہوں، اس کے ساتھ اور فوج کے ساتھ وہ لڑے تھے، وہ مرے تھے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھیں. گالی میں نے نہیں سنی. ریسنٹ پاس میں آ کے مجھے یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ جو حق کی بات کرتا ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، بدتمیزی، گالیاں وہ سرے پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اب اس کو گیج کرنا کہ یار گالیاں اور بدتمیزی سے آپ انقلاب لا یہ سکتے تو آپ ہیں. نے تقریر کر لی ہے نا، اب میرا موقف بھی یار سن لیں. تقریر کیا میں نے، ہاں میں نے بھاشن دیا. بھاشن دیا. میرا موقف یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کے والد صاحب جو تھے نا، ان کے نانا ایمان مزاری کے، سردار عاشق مزاری، وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بنے 2 دفعہ، فوت ہو گئے. ان کے ماموں ولی مزاری، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رہے. شیریں مزاری صاحبہ جب قائد اعظم یونیورسٹی میں گئیں، اور ان کے ساتھ وہ تب سے ان کا جو سٹینس تھا وہ بڑا نیشنلسٹ سٹینس بن گیا شیریں مزاری صاحبہ کا، اور پرو اسٹیبلشمنٹ. اور وہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں بھی اسی لیے گئی کہ وہ دونوں سیاسی جماعتوں کو گالیاں نکالتی تھیں. اسی پس منظر میں ایمان مزاری صاحبہ بھی ابھریں. لیکن ایمان مزاری صاحبہ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہے، کس طرح سے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو وائلیٹ کرتی ہے. تو وہ اس میں ایک مزاحمت پیدا ہوئی. اچھا کل کا اچھا پہلے میری بات سن لیں، میں نے بڑے صبر سے آپ کی گفتگو سنی ہے. تو اب میرے صبر کا امتحان ہے. ہاں آپ کے صبر کا امتحان ہے. اگر میں ناکام ہو گیا اچھا اب یہ جو آپ گالم گلوچ والی بات کرتے ہیں نا، تو یہ گالم گلوچ بریگیڈ جو تھا نا، سب سے پہلے جو تیار کیا گیا تھا وہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، ایک
انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ نے کمزور کرنا ہے پاکستان کو تو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بدتمیزی کریں. لہٰذا ان کو گالیاں نکالنے کے لیے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ایک گالم گلوچ بریگیڈ بنایا گیا تھا جو ہائی جیک کر کے آپ کا مرشد لے جا چکا ہے. نہیں مرشد تو پتہ نہیں کس کس کو لے جا چکا ہے. وہ تو آپ کے اور میرے گھروں میں بھی گھس کے ہمارے بچوں کو یا رشتہ داروں کو وہ ریموٹ کنٹرول سے لے جا چکا ہوا ہے. اور لیکن وہ اسی اسکواڈ کے ذریعے لے جا چکا ہے. وہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں نا انہوں نے ہمارے بچوں کو انفیکشن کیا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آخری بات, اگر ایمان مزاری کی لینگویج غلط ہو سکتی ہے ایئر ٹویٹ کی, وہ پرسنلائز بات کر سکتی ہے, لیکن اگر جو جہاں پہ لارجر دین لائف پاور ہوتی ہے نا, مثلا اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس ملک میں حکومتیں گرا رہی ہے, حکومتیں لے کر آ رہی ہے. آپ کے مرشد کو بند کیا ہوا ہے, نواز شریف کو لے کر آئی جس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا. بڑے فیصلے کلنٹن کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے. ان کے لیے یہ چھوٹا سا میٹر ہے کہ اسلام آباد میں ایک وکیل جو ہے وہ اگر کوئی مزاحمت کر رہی ہے تو نظر انداز کریں. بڑی ریاستیں نظر انداز کرتی ہیں ان چیزوں کو. ایک سوال بن رہا ہے. ہاں اب کریں. ایمان مزاری کے والد صاحب کون تھے؟ یہ پروفیسر حاضر, ہمارے جلیس حاضر تھے جو میرا کولیگ تھا دی نیوز میں. اچھا. تو ان کے کوئی بھائی تھے, ہاں شری مزاری ان کی بیگم تھی. اچھا اچھا. تو حاضر ایمان حاضر کی بجائے ایمان مزاری نام رکھ دینا یا ایمان مزاری. اور یار یہ تو دیکھیں نا, محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کے شوہر زرداری صاحب تھے, لیکن وہ انہوں نے اپنے نام کو بے نظیر بھٹو ہی رکھا تھا. یار اب تم دیکھو کہ یہ بلاول بھٹو زرداری, ہاں آصفہ بھٹو زرداری, یس. اب کیا ہے کہ بھٹو کا نام رہے گا تو پالیٹکس چل سکتی ہے, زرداری کے نام سے پالیٹکس نہیں چل سکتی. یہ برانڈ ہوتا ہے نا, یہ برانڈ ہوتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ مزاری کے ساتھ ایسا کون سا پرابلم نہیں. اب یہ دیکھو نا, وہ ایک چٹھا کے ساتھ, ہادی چٹھا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی بھی مزاری اپنی والدہ اور والد کا نام لکھتی. یار یہ کوئی بات نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا. نہیں بہرحال یہ میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کے لیے, یہ دہشت گرد نہیں ہوتے. آپ جن دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بھی آپ کے ساتھ ایک پوری سپورٹ ہے کہ دہشت گردوں کو کچلیں, لیکن عام شہری جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. آپ نرمی سے پیش آتے رہیں, لیکن ایک بات ہے, جب آپ نرمی سے پیش آتے ہیں تو اس وقت میں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت آپ کو نرمی یاد ہی نہیں رہتی کہ کسی پہ آپ نے نرمی کرنی. اس وقت آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اس وقت تو آپ سختیاں کرنے پہ یقین کرتے ہیں. جب اپنا وقت آتا ہے. کب؟ ایمان مزاری کا ماضی میں بتا رہا ہوں. اچھا چلو, اس وقت بچی تھی یار وہ, جب انٹرنی تھی. اب کون سی کچھ 60 سال دی ہو گئی ہے. نہیں لیکن اب وہ بڑی ہو گئی ہے نا, شادی شدہ ہو گئی. لیں جی آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر بلکہ منڈے کو ملاقات ہوگی, سنڈے کے لیے ہم آف کریں گے. بہت شکریہ.